بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دین بہت آسان ہے۔ جب دین آسان ہے تو دین پر چلنا بھی آسان ہے، اور دین پہ چلنے کے لیے ہمیں بہت کچھ نہیں کرنا ہوتا، لیکن جو کچھ کرنا ہوتا ہے اس میں نفس و شیطان رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ بہت کچھ نہیں کرنا پڑتا، اسی لیے نہیں کہا گیا ہے کہ تم پورا علم حاصل کرو۔ یہ کہا گیا کہ جو کچھ کرتے ہو اس کو علم کی روشنی میں کرو۔ یہ نہیں کہا گیا پورا علم حاصل کرو۔ اور پورا علم حاصل کرنے والے کچھ لوگ ضرور ہوں گے جو کر رہے ہیں، یعنی علماء۔ کیوں بتائے گا کون ہمیں ہماری ضرورت کا دین؟ تو یہ پورا دین حاصل کر رہے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ جب ہم سے کوئی مسئلہ پوچھے گا تو فلاں کتاب میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ سب ازبر نہیں رہتا، یاد نہیں رہتا، لیکن یہ پتہ رہتا ہے کہ فلاں جگہ لکھا ہوا ہے، اس لیے وہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں۔ اور وہ موٹے موٹے مسائل جو ان کو بھی کرنا پڑتا ہے روز اور امت کو بھی بتانا رہتا ہے، وہ ازبر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کئی باتیں ہو گئیں۔ ایک تو دین آسان ہے، تو دین پر چلنا بھی آسان ہے۔ دوسری ہے کہ ہمیں سب علم حاصل نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا علم حاصل کرنا ہے۔ اور ایسے لوگ ضرور رہیں گے موجود، اللہ ان کو باقی رکھے، ہم کو قدر کی توفیق دے، یہ علماء اور مفتیان کرام جو ہمیں بتاتے رہتے ہیں۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اس لیے ہم اپنی ضرورت والا دین پوچھا کریں۔ ہم نے پوچھنے کی عادت چھوڑ دی، اور قناعت کا اعلیٰ درجہ ہمیں نہ پوچھنے پر حاصل ہو گیا۔ قناعت کا اعلیٰ درجہ نہ پوچھنے پر حاصل ہو گیا۔ حالانکہ پوچھنا جو ہے، یہ اس قدر پوچھنا کہ سب جان جائیں ہم کہ ہمیں کب کیا کرنا چاہیے۔ اور یہ اس لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ کیا کرنا ہے ہمیں پوچھنا ہو تو مشکل، اور فلاں کیا کرنا ہے تو یہ پوچھنا مشکل، لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس کا پوچھنا تو بہت آسان ہے۔ اس لیے دین آسان ہے اور دین پہ چلنا آسان ہے۔ ہم یہ طے کر لیں کہ ہم جہاں بہت سارے کام دن بھر کرتے رہتے ہیں، ہمارے کام میں ایک اہم کام یہ ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک اپنے بارے میں پوچھتے رہیں گے۔ اور اگر کسی دن نہیں پوچھا تو چونکہ ابھی اپنے کام میں شامل کر لیا ہے اور کام بھول گیا آدمی، تو اسے رات کو خیال آتا ہو فلاں کام تو رہ ہی گیا۔ تو ایسی اگر کسی دن نہیں پوچھا تو اس دن شام کو سوچے اچھا آج تو میں نے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ تو اس طرح سے احساس باقی رہے گا پوچھنے والا۔ لیکن نہ پوچھنے کی عادت ایسی ہو گئی کہ نہ پوچھتے ہیں، نہ پوچھنے پر افسوس ہوتا ہے، نہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی آتی ہے۔ اس لیے اپنے کام میں ایک کام یہ شامل کر لیں کہ ہم اپنے بارے میں پوچھتے رہیں گے۔ جہل کی وجہ سے کتنے جائز اور اچھے کام پر اعتراض ہوتا ہے، جہل کی وجہ سے، اور شیطان یہی چاہتا ہے۔ لیکن جب علم بڑھ جائے گا تو پھر اعتراض ختم ہو جائے گا۔ سب اعتراض جو ہے جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، پوچھ لیں تو پتہ چل جائے گا۔ اب ایک آدمی ایک جنریٹر لے کر آیا، یا سمجھ لیے جنریٹر لایا ہو، تو بلڈنگ میں اس نے سب باہر اندر سب لائٹ لگا رکھا ہے۔ تو جنریٹر والے نے کہا کہ جس وقت تم اس کو چلانا نا تو یہ ساری لائٹیں آن کر دینا، اس کو کنزیوم ہونا چاہیے، اتنا استعمال ہونا چاہیے لائٹ کو، ورنہ نقصان ہوئے گا۔ اب اس نے دن میں جلایا اور باہر کی لائٹ بھی جلا دیا، تو جو دیکھے گا کیا کہ ارے یار دماغ کمال کیا ہے، دماغ خراب ہو گیا، تو یہ تو ہمارا دماغ خراب ہو گیا۔ مجھے آگے پوچھنا چاہیے بھائی صاحب آپ نے باہر لائٹ جلا رکھا ہے، وہ آپ کو پتہ نہیں، شاید بجھا دیجیے، تو بتائے گا نہیں یہ معاملہ ہے۔ تو جب سوال کیا تو جہل ختم ہو گیا، اعتراض ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں جہل سے نکل کر علم پہ آ جائیں، انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی، پوری زندگی دین پر آ جائے گی۔ اللہ ہم سب کو باعمل بنائے۔